إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی و عظمت و مجد اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے چند مبارک باتیں سننے کے لیے اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین. جب بھی بات ہندوستانی مسلمانوں کی چھڑ جاتی ہے کہ مسلمانوں نے ہندوستان کے لیے کیا کچھ کیا ہے اور کیا کچھ نہیں کیا، اگر یہ گفتگو چھڑ جائے تو مسلمانوں کے دشمنوں کو ہم یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہندوستان میں ہمیشہ سے ایک کہرام مچا رکھا ہے. اسلام ہندوستان میں داخل ہوا محمود غزنوی کے زمانے میں، اور اسلام کے پیرو جو بھی ہندوستان میں حکومت کیے ان لوگوں نے تلوار کی زور پر حکومت کی. ان لوگوں نے مسلمانوں نے یہاں کے جو باشندے تھے انہیں مجبور کیا، ان پر ظلم کیا. ایسی بہکی بہکی ہذیان ہم ان سے سنتے ہیں. ہم نے کئی مرتبہ کئی استادوں سے، پروفیسروں سے جو ہسٹری سے ان کا تعلق ہے، یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اسلام محمود غزنوی کے زمانے میں ہندوستان میں آیا، اور یہ محمود غزنوی وہ حضرت ہیں جنہوں نے ہندوستان میں 17 مرتبہ چڑھائی 17 مرتبہ پیدر پہ حملے کیے اور یہاں کے نظام کو درہم درہم کیا. یہ کہنے والے نہ کہ صرف غیر مذہبی بھائی ہیں بلکہ خود ہمارے مسلمان ہیں جو یہ کہتے ہیں. یہ اتنی بڑی نادانی اور کتنی بڑی لا علمی ہے یہ بیان نہیں کر سکتے ہم. البتہ ہم یہ تو ضرور بیان کر سکتے ہیں کہ محمود غزنوی کی حقیقت کیا ہے. یہ 17 حملے پے در پہ آخر ہوئے کیوں، اور گجرات کے اندر سومپ ناتھ مندر پر جو حملہ ہوا جسے یہ لوگ بات کا بتنگڑ بناتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دیکھو محمود غزنوی نے ایک مندر کو توڑا اور اس میں جتنا بھی جائیداد تھا سب لوٹ کر لے گیا اور سارے ہندوستان کی دولت کو اس نے لوٹ لی. یہ تہمت لگاتے ہیں. عجیب و غریب بات ہے کہ ہم مسلمان اس کی تفصیل نہیں جاننے کی وجہ سے ہکے بہکے رہ جاتے ہیں، جواب دے نہیں پاتے. تو آج ہم یہی آپ کے سامنے جواب پیش کرنے والے ہیں کہ محمود غزنوی نے آخر ہندوستان پر حملہ کیا کیوں، اور وہ بھی 17 حملے کیوں، اور یہ سومناتھ ٹیمپل پر جو حملہ ہوا آخر اس کے پیچھے تفصیل کیا ہے، یہ جاننا ہم میں سے ہر آدمی کے لیے ضروری ہے، اور خاص طور پر ہندوستان میں رہنے والے اور خاص طور پر جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں. خاص طور پر یہ زمانے میں جب اسلام اور مسلمان جو ہندوستان سے ان کا تعلق ہے ان پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عزیز دوستو، محمود غزنوی یہ غزنہ کے رہنے والے تھے.
ان کے والد جن کا نام سبکتگین تھا یہ غزنہ کے بادشاہ تھے. اصل میں یہ غلام تھے ابستگین نامی ایک شخص کے، اور جب وہ شخص وفات پائے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بادشاہ بنایا. بیٹا کم سنی میں وفات پا گیا تو لوگوں نے سبکتگین کی مہارت اور ان کی اسٹریٹجی اور ایڈمنسٹریشن طاقت دیکھ کر اس غلام کو لوگوں نے بادشاہ بنا دیا غزنہ کا. اور جس دن سے سبکتگین جو محمود غزنوی کے والد تھے بادشاہ بنے، انہوں نے غزنہ کی سلطنت کو بدل دیا اور بڑی تیزی سے ترقی کے وہ مراحل طے کروائے جسے تاریخ دیکھ کر شجدر رہ جاتی ہے. اور ایسی تہذیب، ایسا تمدن، ایسا علمی گہوارہ بنایا غزنہ کو، آج بھی اس دور کے لوگ تاریخ پڑھتے ہیں تو تعجب سے دیکھتے ہیں. یہ دور تھا عزیز 350 ہجری کے آس پاس کا دور تھا، 350 ہجری کے آس پاس کا دور تھا. اور اس زمانے میں جب سبکتگین بادشاہ بنے، انہوں نے حکومت جب پھیلائی تو ان کی حکومت پھیلتی ہوئی ہندو کش، جہاں ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، وہاں تک ان کی حکومت پہنچ گئی. اب ہندو کش کے اس طرف ایک صاحب کی حکومت تھی جن کا نام تھا راجا جے پال. اب یہ صاحب نے دیکھا کہ سامنے جو حکومت ہے بڑھتی ہوئی آ رہی ہے اور ان کی سرحدوں کو ٹکرا رہی ہے، تو کافی بے قرار ہوئے. اور ہوا یہ کہ مختلف فتنے اور شورش کو انہوں نے شروع کر دیا. مسلمانوں کے ملک میں ڈھیر سارے فتنے شروع ہو گئے اور یہ بارڈر کے لڑائیاں شروع ہو گئی. اور یہ جو راجا جے پال تھے یہ کئی مرتبہ مسلمان علاقوں پر اس نے حملے کیے اور وہ علاقے سبکتگین کے تھے. اب یہاں سے چھیڑ چھاڑ شروع ہوئی، یہاں سے بات لڑائی کی شروع ہوئی. ورنہ سبکتگین نے کبھی بھی راجا جے پال پر حملہ نہیں کیا، نہ ان علاقوں پر انہوں نے کبھی نظر ڈالا. انہیں تو ان کے علاقے جو بہت سارے تھے اس کی ادارت ان کے ذمے تھی. ان کے پاس خوارزم، کابل اور دوسرے بڑے بڑے علاقے تھے، انہیں اس طرف دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملا. لیکن یہ صاحب جو راجا جے پال تھے انہوں نے ان پر حملہ کیا، کئی مرتبہ فتنے کیے اور بات بڑھتی بڑھتی یہاں تک لڑائی کو پہنچ گئی. تو راجا جے پال اور سبکتگین کے درمیان ایک گھمسان کی لڑائی ہوئی جس میں راجا جے پال نے شکست کی صورت دیکھی، ہار ماننا پڑا. جیسے ہی لڑائی ختم ہوئی تو سبکتگین جو محمود غزنوی کے والد تھے انہوں نے کہا کہ تم ہار گئے، تمہاری بستی میری ہے، لیکن ایک شرط پر میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں کہ 10 لاکھ روپے اور 40 ہاتھی تمہیں بطور ارغمال دینا پڑے گا. اور جب تک کہ پیسے تم نہیں دیتے تمہارے بعض وزراء، بعض منسٹرز میرے یہاں رہیں گے. یہ اتفاق پر بات ختم ہوئی، ان کی بستی راجا جے پال کی بچ گئی. اب ہوا ہے کہ وقت مقرر پر جب سبکتگین نے اپنے سفیروں کو بھیجا کہ وقت آ گیا ہے پیسے دینے کا، پیسے دے دو، اپنے لوگوں کو چھڑا لو. عزیز دوستو، مسلمانوں نے، آپ تاریخ پڑھیں گے، یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کوئی نئی بات نہیں، آپ کون سی بھی کتاب، تاریخ کی کتاب اٹھا کر پڑھیے، محمود غزنوی پر یہ پوری تفصیل آپ کو مل جائے گی. یہ کوئی خاص مسلمانوں نے لکھا ہے یا پھر تاریخ کے اندر اجتہاد، ایسا کوئی موضوع نہیں ہے، یہ حقیقی باتیں اور متفق علیہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہی کچھ ہوا جب محمد بن قاسم نے ہندوستان پر حملہ کیا 92 ہجری میں، 902 ہجری میں جب محمد قاسم ہندوستان پر حملہ کیے. اس کے پیچھے بھی یہی تفصیل تھی. سندھ کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام راجا داہر، اس نے سیلون کے حاجیوں کو پکڑ لیا، مرد عورت سب کو اس نے قید کر لیے. وہاں سے خلیفہ نے خط لکھ کر کہا کہ چھوڑ دو بھائی، بیچارے حاجی ہیں، تمہارے یہاں کراچی میں اترے ہیں تو حج کا سفر پورا کرنے کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم حاجیوں کو پکڑ لو، چلو حاجیوں کو واپس چھوڑ دو ورنہ تمہیں پریشانی کی صورت دیکھنی پڑے گی. لیکن یہ راجا پاگل قسم کا آدمی تھا، اس نے بات چیت نہیں مانی، یہاں تک کہ حجاج بن یوسف نے مجبوری میں محمد بن قاسم کو بھیجا اور اس کے بعد راجا داہر کو معلوم ہوا کہ مسلمان کون ہیں اور اس کی پوری بستیاں چلی گئیں. اس کے بعد مسلمانوں نے ملتان اور سندھ کے علاقے میں اسلامی حکومت قائم کی آفیشیل طور پر. اس سے پہلے مسلمان ہندوستان میں تھے، ساؤتھ میں مسلمان تھے، کوکن علاقے میں اور ادھر ادرام پٹنم، کائل پٹنم، سیلون میں مسلمان بڑی تعداد میں موجود تھے. ابن بطوطہ کہتا ہے کہ یہاں پر میں نے ایسی مسجدیں دیکھی جو میں نے قاہرہ میں نہیں دیکھی، میں نے عرب کی دنیا میں نہیں دیکھی. یہ پورے علاقے مسلمانوں کا بیلٹ تھا.
اب اسلام آیا افیشیل طور پر گورنمنٹ چلانے کے لیے 90 ہجری میں، ورنہ اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سراندیپ کے آئی لینڈز میں آ کر پہنچ گیا تھا، یہی تاریخی حقیقت ہے۔ اور یہاں کے لوگ اور عرب سے بڑا قدیم تعلق ہے، کہا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے ان دونوں کے تعلقات تھے، اور یہاں پر عربی زبان رائج تھی، یہاں کے بادشاہ عربی زبان بطور سیکرٹ زبان استعمال کرتے تھے۔ یہ تاریخی حقائق ہیں، اس میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا میں، آپ کو صرف یہ اشارہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں مسلمان آئے تو حملہ کرنے کے لیے نہیں آئے، یہاں پر تلوار چلانے کے لیے نہیں آئے، یہاں پر انہیں لایا گیا، مجبور کیا گیا، یہی تاریخ ہے، یہی محمد بن قاسم کی تاریخ ہے اور یہی محمد غزنوی کی تاریخ ہے۔ بہرحال جب وقت مقرر پر محمود غزنوی کے والد سبکتگین نے لوگوں کو بھیجا کہ تمام پیسے واپس کر دیے جائیں، تو یہ راجہ جے پال نے غداری کی۔ اس نے اتنا بڑا جرم کیا جو ایک عقل مند بادشاہ نہیں کر سکتا۔ اس نے سفیروں کو گرفتار کر دیا اور بعضوں کو قتل کر دیا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے میرے دوست۔ سفیر جو بطور امبیسڈر آپ کے پاس آتا ہے، اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، اور جب آپ اسے قتل کرتے ہیں تو آپ گویا کہ کہہ رہے ہیں کہ لڑائی کے لیے میں تیار ہوں۔ اور راجہ جے پال نے کئی سفیروں کو قتل کر دیا تو سبکتگین کو غصہ آیا، اور سبکتگین نے کہا کہ یاد رکھ لو، اب قیامت تمہارے بستی میں برسنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، اس کے لیے تیاری کر لو۔ اب اتفاقاً ہوا یہ کہ سبکتگین صاحب وفات پا گئے، اور اس کے بعد ان کے لڑکے جن کا نام محمود غزنوی تھا، ان کی عمر 30 سال کی تھی، تو یہ گدی پر بیٹھے، سریر آرائے خلافت ہوئے، اور جیسے ہی بیٹھے اس وقت ان کی عمر صرف 30 سال کی تھی، اور لڑائی کے میدان کا تجربہ 18 سال سے ہے نا۔ آج ہمارے پاس 18 سال کا نوجوان، اسے کڈ کہتے ہیں، 30 سال ہونے کے بعد اسے ینگسٹرز کہتے ہیں، اور 40 سال کے بعد اسے مین کہتے ہیں۔ عزیز دوستو، ہم لوگوں نے کم سنوں میں حملے کر دکھائے، کم سنوں میں بڑے بڑے کام کر دکھائے۔ محمد قاسم جب ہندوستان میں آیا تو ان کی عمر صرف 18 سال کی تھی، صرف 18 سال کی تھی، اور جب طارق بن زیاد اندلس میں گئے تو ان کی عمر 19 سال کی تھی، اور زید بن ثابت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھنے پر بٹھایا تو اس وقت ان کی عمر، ابو بکر نے بٹھایا تو اس وقت ان کی عمر 25 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ بڑے بڑے کام نوجوانوں نے کیے۔ آج ہمارے نوجوان یہ عمر میں صرف کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ابھی ہماری عمریں ہیں، ابھی بعد میں کارنامے کرنے ہیں، بوڑھے ہونے کے بعد کرنے ہیں۔ عزیز دوستو، بوڑھے ہونے کے بعد کارناموں کا فائدہ اٹھانا ہے، نوجوانی میں کارنامے کرنے ہیں۔ بہرحال ہوا ہے کہ محمود غزنوی حکومت میں بیٹھے اور انہوں نے شورش سے زبردست ایک لشکر تیار کی، اور اس کے بعد راجہ جے پال کو مزہ چکانے کے لیے سیدھے جا دھمکے راجہ جے پال کے علاقے میں۔ یہ علاقہ تھا عزیز دوستو ہندوستان کے نارتھ کا علاقہ جسے ملتان کہتے ہیں، وہاں پر یہ جا دھمکے، اور اس کے بعد راجہ جے پال اور محمود غزنوی کے درمیان ایک گھمسان کی لڑائی ہوئی، خون ریز معرکہ ہوا، اور کئی لاکھ لوگ قتل کر دیے گئے، اور اتنا نقصان ہوا راجہ جے پال کو کہ وہ برداشت نہیں کر پایا، پوری بستی اس کی لٹ گئی۔ سبکتگین نے اسے ڈرایا تھا کہ اب قیامت برسنے والی ہے، اور محمود غزنوی نے قیامت برسا اور وہاں کے اکثر لوگوں کو غلام بنایا اور واپس لے کر آئے۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ راجہ جے پال نے جب دیکھا یہ شکست، یہ ذلت وہ برداشت نہیں کر پایا، اس نے خودکشی کر لی، اور اس کے بعد اپنے بیٹے جس کا نام تھا راجہ اننت پال، اسے اس نے اپنی گدی میں بٹھائی، اور یہ جلتی چیتا پر کود کر مر گیا، برداشت نہیں کر پایا اسے ذلت پر ذلت، اور اس کی غلطی تھی۔ اور اس کے بعد آنند پال جب حکومت میں بیٹھا تو محمود غزنوی کے خلاف اس نے پورے ملک میں شورش کر دی، اور خاص طور پر اس نے یہ کہہ کے لوگوں کو جمع کیا، آس پاس کے جتنے بھی ہندو بادشاہ تھے اس نے یہ کہہ کے جمع کیا کہ یہ محمود غزنوی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ اسلام کا پیرو ہے، یہ ہندو مذہب کا دشمن ہے، مندروں کو توڑنے والا ہے، ہمارے عقائد کے خلاف بولنے والا ہے، مذہبی رنگ دینے والا یہی اننت پال تھا۔ ورنہ اس سے پہلے لڑائی سیاست کی لڑائی، ایک صاحب ہار گئے، پیسے نہیں دیے، انہیں سزا دی گئی، لیکن یہ اننت پال آدمی تھا جس نے مذہبی رنگ دیا اور سارے ہندوستان کے لوگوں کو جمع کیا یہ کہہ کے کہ محمود غزنوی ہندو مذہب کے لیے بہت بڑا دشمن ہے، اور سارے ہندوستان میں بات پھیل گئی۔ اب الٹا محمود غزنوی دیکھے کہ بھائی ان کی وجہ سے اسلام کا نام خراب ہو رہا ہے، لڑائی پالیٹکس کی تھی، لڑائی زمین کی تھی، لیکن یہ صاحب نے اسے مذہبی رنگ دے دیا، تو اپنی بستی میں لوگوں نے مخالفت شروع کر دی،
اور خاص طور پر وہ علاقے جو ان کے قبضے میں تھے، جہاں ہندو رہتے تھے، وہ بے قرار ہونا شروع ہو گئے۔ تو محمود غزنوی نے مبلغین اور دعات کو پیدا کی اور سب کو سارے ملک میں بھیجا تاکہ صحیح اسلام کا پیغام انہیں دیا جائے، اور جہاں کہیں بھی بستی ان کے قبضے میں آتی وہاں پر علماء اور دعات مبلغین کو بھیجتے تاکہ وہ صحیح اسلامی تصور پیش کرے، قرآن اور حدیث کی باتیں سنائے اور اسلام کیسا مذہب ہے اس کے حقائق سنانے کے لیے ان کو بھیجا کرتے تھے۔ تو وہ ایک طرف سے مذہبی رنگ دے دیا گیا اور دوسری طرف سے محمود غزنوی نے اسلام کے تعلق سے جو غلط فہمیاں عام ہو گئی تھی انہیں دور کرنے کے لیے جب کوشش کی تو یہ لڑائی گویا کہ مذہبی لڑائی بن گئی۔ اب دونوں طرف سے ایسے واقعات پیش آ گئے۔ اب اس کے بعد چند دنوں کے بعد پنجاب کے اندر ایک فیصلہ کن معرکہ ہوا اننت پال اور محمود غزنوی کے درمیان۔ اس لڑائی میں ہوا یہ کہ جتنے بھی ہندو بادشاہ تھے اور بعض مسلمان بادشاہ بھی اننت پال کی طرفداری میں میدان میں اتر آئے۔ ان لوگوں نے لشکر بھیجے، ہتھیار بھیجے، لوگوں کو بھیجا اور پوری ہندوستان کی طاقت پنجاب میں جمع ہو گئی اور پورے بادشاہ اس میں انوالو تھے۔ بہت بڑی لشکر انہوں نے تیار کر لی اور جیسے ہی محمود غزنوی کو خبر پہنچی انہیں اشارہ ملنا تھا، اب لے کر آئے پھر بہت بڑا لشکر اور سیدھے آدم کے پنجاب میں، اور راستے میں چھوٹی چھوٹی بستیاں، چھوٹے علاقے سب کو رونتے ہوئے آگے بڑھے اور سیدھے آدم کے پنجاب میں، اور اس کے بعد پھر فیصلہ کن معرکہ ہوا۔ اننت پال یہ سمجھ رہا تھا کہ پورے ہندوستان کی طاقت میرے پاس ہے، پورے ہندو بادشاہ میرے ساتھ ہیں اور پورے پوجاری میرے ساتھ ہیں اور پورے مندروں کی پوجا اور وہاں کی دعا میرے ساتھ ہے، لیکن یہ سب کچھ ایک موحد کے سامنے کچھ بھی صحیح ثابت نہیں ہوئی اور اننت پال کو میدان جنگ میں خاک چاٹنی پڑی، اور محمود غزنوی نے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پراخچے اڑا دیے اور اس کے بعد کئی ہزار لوگوں کو قتل کر دیے گئے اور کئی ہزار لوگوں کو غلام بنا کر لے کر چلے گئے۔ پنجاب کی لڑائی میں اننت پال صاحب ہار گئے اور لڑائی ختم ہوتے ہی وہ پھر وفات پا گئے، ذلت برداشت نہیں کر پائے، پھر وفات پا گئے۔ تو اس کے بعد ان کے ایک لڑکے آئے جن کا نام راجا جے پال دوم، وہ حکومت میں بیٹھے۔ اب جیسے ہی محمود غزنوی لڑائی ختم کر کے پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ جنگ کے میدان میں صرف اننت پال نہیں تھا، جنگ کے میدان میں تھنیسر کا بادشاہ تھا، ہردوب کا بادشاہ تھا، کشمیر کا بادشاہ تھا اور دور دراز علاقے کے بادشاہ سب تھے، اپنے اپنے لشکروں کو انہوں نے بھیجا، مختلف جھنڈے تھے۔ تو محمود غزنوی کو کافی غصہ آیا، کہا کہ تم یہ باطل آدمی کا ساتھ دے رہے ہو اور یاد رکھو سب کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا، سب سے ہم انتقام لیں گے، جو بھی ہمارے خلاف میدان میں آئے سب سے ہم انتقام لیں گے۔ اور یہ کہہ کے اس کے بعد مسلسل محمود غزنوی نے حملے کیے، یہی حملوں کی تعداد عزیز 217 کی ہے۔ یہ مسلسل لڑائیاں ہوئی، تھنیسر پر حملہ ہوا، اس کے بعد جب ہودم میں پہنچے کشمیر کے پاس تو ایک فیصلہ کن معرکہ ہوا، اور اس کے بعد اس کی بغل میں جو کشمیر کے پاس ایک بستی تھی، یہ معرکہ دیکھا تو وہاں کا بادشاہ نے تلوار لا کر پیش کر دیا، 10,000 لوگ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو گئے، اور کہیں پر بھی محمود غزنوی نے انہیں مجبور کیا، اس کی ایک بھی دلیل نہیں ملتی میرے دوست۔ اور جہاں کہیں بھی محمود غزنوی اپنے علاقے میں علاقہ لے لیتے، اپنے قبضے میں علاقہ لے لیتے، فوراً وہاں پر مبلغین بھیج دیتے، وہاں پر صحیح اسلامی تصور پیش کیا جاتا اور وہاں کی عوام کو سمجھایا جاتا کہ دیکھو یہ لڑائی اسلامی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی انہیں بطور سزا دی جا رہی ہے، انہوں نے یہ چیزوں کو چھیڑا، بار بار غداریاں کی، اس کا بدلہ انہیں دیا جا رہا ہے۔ باتیں سمجھائی گئی اس زمانے میں لوگوں نے جو کتابیں لکھی ان میں پوری باتیں موجود ہیں عزیز دوست۔ اب اس کے بعد اس پیدر پہ لڑائیاں ہوتی رہی، یہاں تک کہ محمود غزنوی کو معلوم ہو گیا کہ یہ لڑائیوں میں صرف بادشاہ داخل نہیں ہے، یہ لڑائی میں لوگوں کو مذہب کا نام لے کر ہندوؤں کو جمع کیا جا رہا ہے، بڑی بڑی تعداد میں جمع کیا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے مندروں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ وہاں کے پجاری خواہ مخواہ نام خراب کر رہے ہیں اسلام کا، خواہ مخواہ محمود غزنوی کا نام خراب کر رہے ہیں۔ لڑائی کی حقیقت کچھ اور تھی، لڑائی کی حقیقت پالیٹکس تھی، لیکن مذہبی رنگ دینے والے یہی افراد تھے، یہی پجاری تھے، یہی مندر تھے جہاں ایک کام ہو رہا تھا۔ اور بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ لوگوں کو فراہم کیا جا رہا ہے گجرات کے اندر ایک مندر ہے جس کا نام سومناتھ، یہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے اور مندر کے نام سے ساتھ ساتھ پیسوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ یہاں پر 10,000 داسیاں عورت ہیں اور کئی ہزار پجاری ہیں اور ڈھیر سارا پیسہ ہے، اور سب سے بڑی بات عقیدے کو بگاڑنے کے پورے اسباب یہاں پر مہیا ہیں۔
یہاں پر یہ تصور ہو گیا تھا کہ ساری دنیا برباد ہو جائے، سومناتھ ٹیمپل برباد نہیں ہوگا، سومناتھ مندر برباد نہیں ہوگی۔ اگر یہ مندر برباد ہو جائے ساری دنیا برباد ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ غلط عقیدے پھیلے ہوئے تھے اور ایسے عقیدے جو توحید کے خلاف تھے۔ تو ان تمام اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے یہاں کے لوگ لڑائی کے لیے لوگوں کو بھیج رہے ہیں، اور یہاں کے لوگ مذہب کے نام سے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہاں کے لوگ غلط عقیدے پھیلا رہے ہیں، بہت ساری باتیں تھی۔ اور محمود غزنوی عزیز دوستو زبردست ذہین اور انصاف پسند بادشاہ تھے، ان کا انصاف مشہور ہے عزیز دوستو۔ محمود غزنوی بہت انصاف پسند بادشاہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک بھتیجا غزنہ کے اندر وہ بدچلن آدمی تھا، اس نے بعض عورتوں کی عزت میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ وہ عورت آئی، آ کر محمود غزنوی سے کہا کہ تمہارے بھتیجے نے ہنگامہ برپا کر رکھا ہے، وہ لوگوں کی عزت میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ تو محمود غزنوی نے کہا کہ دوبارہ تیرے گھر آئے تو مجھے آ کے بتا دینا۔ وہ عورت جب وہ رات میں گھر میں دھمکا تو عورت نکل کر محمود غزنوی کو پیغام پہنچائی، تو محمود غزنوی ایسے بجلی کی طرح گھر میں داخل ہوئے اور اس بھتیجے کو اتنا مارا یہاں تک کہ اس کی چندی بوٹی کر دی، جان سے مار کے اسے ادھر ڈال دیا اور پانی پینے لگے زبردست تیزی سے۔ لوگوں نے پوچھا کہ پانی اتنی تیزی سے پینے کیا ضرورت؟ کہا کہ جب سے اس نے پیغام پہنچایا، جب سے اسے شکوہ کیا، میں نے 3 دن تک کھایا نہیں پیا نہیں، جب تک کہ اس کا حق دلا کر نہیں دے دوں واپس، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، پانی نہیں پیوں گا، میں نے قسم اٹھا رکھی تھی، اس لیے میں نے نہ کھایا نہ پیا۔ عزیز دوستو عجیب و غریب فیصلہ کرنے والے بہترین عادل بادشاہ تھے۔ تو ان سے تصور نہیں کیا جاتا کہ یہ دولت کے لیے ہندوستان پر حملہ کرے، ان سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ اپنی بستی کو بڑا کرنے کے لیے لاکھوں کے لوگوں کو مارے۔ یہ ایسا نہیں عزیز دوستو، یہ لڑائی صرف ہوئی ان لوگوں کی شروع کرنے کی وجہ سے، غداریوں کی وجہ سے، خامخواہ فتنوں اور شورشوں کی وجہ سے یہ لڑائی شروع ہوئی، اور آخر کار محمود غزنوی کو اس کا بدلہ لینا پڑا، اور یہ لڑائیاں بڑھتی بڑھتی 17 تک پہنچ گئی، اور سومناتھ پر محمود غزنوی نے حملہ کیا، صحیح بات ہے، اور وہاں کے پیسوں کو نکالا، اور وہاں پر جو داسیاں تھیں انہیں رہا کیا، اور اس کے بعد جو عقیدہ غلط بنا ہوا تھا اس عقیدے کو درست کر دیا کہ مندروں سے کچھ بھی ہوتا نہیں ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق توحید سب سے پہلے ایک اللہ ہے جس کے سامنے سر جھکانا ہے، ان مندروں بتوں سے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری دنیا کو بتانا تھا میرے دوست، اور انہوں نے کر دکھایا۔ اور جیسے ہی سومناتھ ٹیمپل ختم ہوئی محمود غزنوی اپنے علاقے میں چلے گئے، اس کے بعد کبھی بھی لڑائی نہیں ہوئی۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ محمود غزنوی کے بیٹے یا پھر ان کے بیٹے ایک صاحب تھے، جتنا بھی وہ مال ہندوستان سے لے کر گئے اپنے زمانے میں پورا مال واپس ہندوستان کو انہوں نے پہنچا دیا۔ تو یہ تاریخی حقیقت ہے، یہ ہم کو جاننا چاہیے۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں میرے دوستو جن کی تفصیل ہم کو جاننی چاہیے۔ یہ تاریخ ہے جو حقائق بیان کرتی ہے، یہ تاریخ ہم کو جاننا پڑے گا۔ خاص طور پر ہم مسلمان جو اس ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہماری تاریخ دیکھیں، ہم نے ہندوستان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ ہندوستان کے احسانات، اسلام کے احسانات ہندوستان پر انگنت ہے عزیز دوستو۔ ہندوستان جب اسلام کے پرچے تلے آیا تو مسلمانوں نے یہاں پر سڑکیں ڈالی، مسلمانوں نے یہاں لوگوں کو تعلیم دی، یہاں پر ذات پات کا نظام تھا اسے مسلمانوں نے ہٹایا۔ کیا کچھ نہیں کیا مسلمانوں نے، مسلمانوں نے مدرسے بنائے، مسلمانوں نے یونیورسٹیز بنائے، اور تعلیم اتنا کام کیا کہ اگر کوئی علم جاننا چاہتا ہے وہ مسلمانوں کے پاس آئے، کسی اور کے پاس جائے تو علم نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے نہرو جن کے باپ کا نام موتی لال تھا، یہ صاحب 15 سال تک قرآن کی تفسیر پڑھے ہیں، حدیث پڑھے ہیں، اصول الفقہ عربی زبان اور فارسی کے ماہر تھے۔ موتی لال براہمن خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ اب یہاں پر یہ عربی فارسی تعلیم حاصل کرنے پر مجبور کیوں ہوئے؟ کیونکہ یہی چیز مہیا ہے، علم حاصل کرنا ہے تو یہی ہے، سیکھنا کچھ ہے، لکھنا ہے تو یہی پڑھیے عربی، یہی پڑھیے فارسی، یہی علم ہے تفسیر کا۔ اور جو آدمی تفسیر پڑھے گا، حدیث پڑھے گا، اسے حکومت میں بڑے بڑے عہدے ملیں گے، بڑے بڑے مرتبے ملیں گے۔ تو اس وجہ سے ہم تاریخ کے اوراق الٹتے ہیں تو مغلیہ دور میں، اس کے بعد کے دور میں دیکھتے ہیں کہ اسلامی تعلیم پڑھنے والوں میں صرف مسلمان نہیں تھے بلکہ غیر مسلمانوں کی بھی کافی بڑی تعداد تھی عزیز دوست۔
تو یہ تاریخی حقائق ہیں، تاریخی تفصیل ہے، اسے ہم اور آپ کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. بس اسے اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.